وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات اور خواتین، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مرضی سے الفرقان اسٹڈی سینٹر میں ہفتہ واری درس کے اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم ترین عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ وار چلے گا. آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ بلا ناغہ اس سیریز میں شامل ہوں اور جو باتیں آئیں اس کو سنیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بلا شک و شبہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پوری انسانی برادری کے لیے ایک نمونہ ہے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بتایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بھی نمونہ بتایا. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لہذا ضروری ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. لہذا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیرت یہ عربی زبان سے ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ چلنا، راستہ اختیار کرنا، کسی کو اپنانا، یا پھر دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کہتے ہیں چال چلن کو، کردار کو، یا دیگر معنی میں اگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی معروف شخصیت، کوئی ایسی شخصیت جو بہت معروف ہے، اس شخصیت کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے زندگی کے نشیب و فراز کو جاننا، پڑھنا، اس کے متعلق جانکاری حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے سیرت. تو آج ہم ایک ایسے نبی کی سیرت کو پڑھنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف ناموں سے پکارا. کبھی اللہ رب العالمین نے صرف ایک انسان، اکیلا انسان کو امت قرار دیا.
کہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بتایا، کہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بتایا۔ مختلف ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم بیان کریں گے تو آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک عراق کے شہر بابل میں ہوئی، اور یہ بابل، یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر نمرود کا قبضہ تھا۔ نمرود جو ہے ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے، ظالم و جابر حکمراں ہیں۔ یہ ایسے ظالم اور جابر کی حکمرانی میں اس کا ایک اپنا خاص مشیر بھی ہے، جس کو وزیر کہہ سکتے ہیں، اس کا نام آزر ہے۔ یہ آزر جو ہے، جو نمرود کی بادشاہت میں ہے، مشیر ہے، وہاں کا وزیر ہے، اس آزر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتھروں کو کاٹتا ہے، پتھروں کو تراشتا ہے، اور پتھروں کو تراش کر اور خراش کر اس کا بت بناتا ہے، اسٹیچو بناتا ہے، مورتی بناتا ہے اس کا۔ پھر اس بت کو وہ فروخت کرتا ہے، اس بت کو وہ فروخت بھی کرتا ہے، اور یہی بت کا بنانا اور بت فروشی یہ اس آزر کا ذریعہ معاش ہے، سورس آف انکم جسے ہم کہتے ہیں، ذریعہ معاش، کھانے پینے کا ذریعہ۔ ہر انسان کا اپنا ذریعہ معاش ہوتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ تو آزر کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہی تھا کہ پتھروں کو کاٹتا تھا، اور پتھروں کو کاٹ کر، تراش کر، خراش کر اس سے وہ بت بناتا تھا، اور اس بت کو لے پھر بازار پہ فروخت کیا کرتا تھا، اور یہی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ اور یہ بت خریدتا کون تھا؟ اس قوم کے جو ناسمجھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جو اس بت کو مشکل کشا تصور کرتے تھے، اس بت کو جو مشکل کشا تصور کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بت تمہارے لیے مشکل کشائی کا کام کرے گا۔ تو جب انسان ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو خریدتا ہے اس کو، جو انسان جاہل ہو ایسی چیزوں کو خرید لیتا ہے۔ آپ ہمارے یہاں بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہاں ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ اس کو برا بولیں گے تو لوگ آپ کو برا بولیں گے، کہیں گے کہ عجیب آدمی ہے یہ تو اللہ رسول کا بھی انکار کرنے والا ہے، قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے، الٹا آپ کو بولے، لوگ آپ کو بولیں گے۔ آپ جائیں بازار میں جائیں، آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھ پر پلاسٹک بچھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ چیزیں لیا ہوا وہاں پر ہے، کیا ہے؟ کچھ فریم لے کر کے ہے، اس فریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی میں لکھا ہوا حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جانتے ہیں نا، قرآن میں ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد طہ یاسین قاف صاد حامیم، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا ایک فریم لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ۔ اب کیا ہے، اس فریم کو آپ لے کر کے اپنے دکان میں لٹکا دیتے ہیں، حروف مقطعات والا فریم لے کر کے آپ اپنے دکان پر لٹکا دیں، اپنے کاروبار کے جگہ میں لٹکا دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو نفع ہوگا، اس سے آپ کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، آپ کی دکان میں گراہک زیادہ آئیں گے، آپ کا بزنس اچھا ہوگا۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے فٹ پاتھ پر بیچتے ہوئے تو کیا کرتا ہے؟ اب وہ خرید لیتا ہے اس کو،
وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدے کی چیز ہے، یہ میری قسمت کو کھول دینے والی چیز ہے، ہمارے دکھ تکلیف کو دور کر دینے والی چیز ہے۔ آپ راستے میں دیکھیں گے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے کوئی مولوی بیٹھا ہوا، مولوی ہو چاہے نہ ہو، مولوی نما اگر ہو، چہرے پر داڑھی رکھ لے، ٹوپی لگا لے، گلے میں کچھ مالا وغیرہ ڈال لے اور کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تعویذ لکھنے والا ہوں، اور اس تعویذ سے کیا ہوگا کہ بچے کو اگر تعویذ پہنا دیں گے تو بچہ بیمار نہیں ہوگا۔ اب تعویذ کی بھی شکلیں الگ الگ ہیں، الگ الگ نام کی تعویذ آتی ہیں۔ بعض تعویذ تو میں نے اس طریقے کی بھی دیکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت جو زچگی کی حالت میں ہے، بچہ ہونے والا ڈیلیوری کی صورت میں ہے، وہ اس تعویذ کو کمر پر باندھ دو تو آسانی کے ساتھ بچہ تولد ہو جاتا۔ ایسی ایسی تعویذیں ملتی ہیں۔ تو یہ خریدتا کون لوگ ہے؟ یہ وہی لوگ خریدتے ہیں جو قوم کے جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ ایسی چیزوں کو خریدا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں سے ان لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، ان کا گھر چلتا ہے، ان کے بزنس چلتے ہیں، ان کے بال بچے پرورش پاتے ہیں، تو ذریعہ معاش ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ آزر جو تھا، آزر پتھروں کو تراشتا تھا، خراشتا تھا، اس کی شکل بناتا تھا، کوئی شکل الگ، کسی کی شکل الگ، تیسرا کسی اور شکل کا، ہر شکل کا الگ الگ بت، اور ہر بت کا الگ الگ کام فنکشن۔ کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بیماری دور کرنے والا ہے، ہر بت کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے، الگ الگ شکلوں کے الگ الگ بت بنائے جاتے ہیں۔ تو آزر کا یہی کام تھا کہ وہ پتھروں کو کاٹ کر بت بنایا کرتا تھا، اور قوم کے ناسمجھ حضرات جو تھے اس کو چند ٹکوں کے عوض اپنی مشکل کشائی کے لیے خرید لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بت بنانے والے کے گھر میں، بتوں کو بنانے والے کے گھر میں اللہ رب العالمین نے ایک بت شکن کو پیدا کر دیا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ پہلی بات یاد رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد بچپن کی منازل کو طے کر رہے ہیں، طے کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے ماحول کا بہت اچھی طریقے سے مشاہدہ کیا، غور کیا۔ آپ آس پاس کے آس پاس کا جو ماحول ہے نا، خود اپنے گھر کا ماحول، گھر کے باہر کے لوگوں کا ماحول، جس علاقے میں رہ رہے وہاں کا ماحول، اس ماحول پر گہری نظر رکھی، دیکھا انہوں نے، غور کیا، فکر کیا کہ میرا باپ کا کام کیا ہے۔ میرے باپ کا کام یہ ہے کہ پتھروں کو لاتا ہے، توڑتا ہے، تراش خراش کرتا ہے، اور اس کو ایک بت کی شکل دیتا ہے، اور پھر اس کو معبود سمجھتا ہے۔ اس کو یہ باپ کی حالت ہے۔ قوم میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی حالت بھی کچھ غیر الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ تو ان مورتیوں کی عبادت کرتی ہے، ان پتھروں کی تو پرستش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قوم کے لوگ جو ہیں ان کے یہاں اور بھی معبود ہیں، بہت سارے خدا ان کے پاس ہے۔ کوئی سورج کو دیکھ رہا ہے، کوئی چاند کو دیکھ رہا ہے، کوئی ستارے کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی اٹھتا ہوا سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ خدا بنائے ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا
زمین اور آسمان کو دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت ہے، كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی فطرت کے تمام مظاہر کا مشاہدہ پوری بصیرت کے ساتھ کروا دیا۔ زمین کو بھی دکھایا، آسمان کو بھی دکھایا اللہ نے، اور آپ کا یقین بالکل کامل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ اللہ کی وحدانیت پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دل و جان میں سمو دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کا علم عطا کر دیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ان چیزوں کی وضاحت کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام قوم کے ان خرافاتی اعمال کو اور بت پرستی کو جو وہ دیکھتے تھے، ایسے مذہب سے آپ نفرت کرنے لگے، آپ کو نفرت ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام قوم کی حالت پر دل ہی دل میں افسوس بھی کرتے ہیں کہ قوم کی کیا حالت ہو گئی ہے، خود میرے باپ کی کیا حالت ہے، عجیب میرے باپ کی حالت ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، پتھر کو لا کر کاٹ کر بت بنانا، اس کی عبادت کرنا، بے چین ہے، پریشان ہے، فکر مند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی توحید جس کو وہ جان چکے ہیں، جس کو اللہ نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس توحید کے اعلان کے لیے آپ پریشان بھی ہیں، فکر مند بھی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکے۔ یہ بے قراری بھی دل کے اندر ہے، یہ بے چینی بھی دل کے اندر ہے۔ اسی بے قراری اور بے چینی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اللہ رب العالمین نبی بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے اسے دنیا میں منتخب فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ کس کے لیے منتخب کر لیا؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اور خود توحید پر عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے خود ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان معبودوں سے جن کی عبادت تمہارے باپ کرتے ہیں، تمہارے گھر کے لوگ کرتے ہیں، تمہارے رشتہ دار کرتے ہیں، تمہارے کنبے قبیلے والے کرتے ہیں، تمہارے گاؤں اور محلے والے کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے کٹا کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اذ قال له ربه اسلم، جب ہم نے کہا ابراہیم، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ ہم تیار ہیں اس بات پر کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں دونوں جہان کے رب کے آگے۔ یہ اللہ رب العالمین کو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام نبی منتخب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ
کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اللہ کی عبادت اور ہر طریقے سے اور ہر طرح کے شرک سے بیزاری. اس کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا. ان کی دعوت کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تمام کے تمام نبی جو اپنی قوم کی جانب آئے، انہوں نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل مت ٹھہراؤ. تمام کے تمام نبی اسی دعوت کو لے کر کے آئے، اور یہی دعوت لے کر اور اسی حکم توحید کے رب کی پہچان اور شرک کی تردید، اسی کام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے تبلیغ کا آغاز کیا. اور اس کام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے باپ سے آپ مخاطب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم اور آپ پڑھیں گے، جب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کی شروعات ابتدا اپنے گھر سے کرتے، اپنے گھر سے کرتے، اپنے باپ سے کرتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم ملا تو آپ کو بھی اللہ نے یہی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی، اب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، قریب کے لوگوں کو ڈرائیے. توحید کی دعوت کی ابتدا گھر سے ہوگی. نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت، بلکہ جملہ خیر اور جملہ بھلائی کی ابتدا انسان کے اپنے گھر سے ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ خود آپ کے اپنے اندر دین ہے یا نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ دینداری ہمارے اندر ہے، توحید ہے ہمارے اندر، سنت ہے ہمارے اندر، اب آپ کو اس دعوت کو سب سے پہلے اپنے گھر میں دینا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو دینا. ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں. یہاں سے آپ کو دعوت کا آغاز کرنا ہے. دعوت کی ابتدا یا کسی بھی خیر بہترین کام کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھلائی کی دعوت گھر سے شروع نہیں کرتے. میرے دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو اب ذرا دعوت دینی چاہیے، دینی کام کرنا چاہیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ چلہ بنا کر کے ہم 40 دن کے لیے کسی اور کے گھر چلے جاتے ہیں. اپنا گھر چھوڑ دیا پہلے. اب نہ ہم نے اپنی بیوی کو دعوت دی، نہ بچوں کو دعوت دی، نہ بیٹے بیٹیوں کو دعوت دی. بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں گمراہی ہوتی ہے، ہمارے اپنے بچے بے نمازی ہوتے ہیں، ہماری اپنی بچیاں بے نمازی ہوا کرتی ہیں، ہمارے بچے کلب جانے والے ہوتے ہیں، ہماری بچیاں برہنہ لباس پہن کر گھر باہر نکلنے والی ہوتی ہیں، ہماری بیویاں بے پردہ ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں دین کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے کے شہر چلے جاتے تبلیغ کے نام پر اور 40 دن کے لیے چلہ کرنے کے لیے چلے جاتے.
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب ہم پڑھیں گے نا تو صرف سیرت پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور سننے میں ہر موقع پر ہمارے لیے کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس واقعہ سے کیا نتیجہ نکلا، اس واقعہ سے کیا سبق حاصل ہوا. ہمیں سبق کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے. بچپن کا ایک واقعہ ہے، مجھے اکثر یاد آتا ہے یہ بات. پڑھتے تھے اسکول میں، اردو کی کتاب تھی، اب تو وہ کتاب ختم ہو گئی، نام غنچہ اردو. اس کتاب میں کچھ واقعہ اسٹوری ہوا کرتا تھا. اسٹوری ٹیچر نے پڑھائی، اچھی کہانی تھی، سننے میں اچھا لگا. پوری کہانی پڑھانے کے بعد، اسٹوری سنانے کے بعد اب ٹیچر پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اس کہانی سے تمہیں کیا سبق حاصل ہوا. بچپن کا واقعہ ہے، اس کہانی سے تم کو کیا سبق حاصل ہوا. ابھی تو ہنس رہے تھے، مزے لے رہے تھے کہانی سن کر کے، خوب ہنسی آ رہی تھی. اب جب ٹیچر نے پوچھا سمجھے کیا، سبق کیا حاصل ہوئی، معاملہ ختم. اب چپ ہو گئے سب کے سب. تب استاد نے بتایا کہ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے. تو کہانی سننا اصل چیز نہیں ہے، سیرت سننا اصل چیز نہیں ہے. سیرت سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ اصل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کر رہے ہیں، اپنے باپ سے کر رہے ہیں. اس واقعہ کا سبق ملتا ہے کہ ہر خیر کے کام کی شروعات اپنے سے ہونی چاہیے، نہ کہ دوسری جگہ سے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کا یہ بہت بہترین نقشہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جو پتھر کو تراش کر خراش کر جس طریقے سے اس کو بت بناتے ہیں اور پھر بت بنا کر اس کی پوجا بھی کرتا ہے، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کو مشکل کشا بھی جانتا ہے. اس کو مشکل کشا بھی جانتا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی جانتا ہے. بہترین انداز ہے، باپ سے خطاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بہترین انداز ہے. دیکھیے باپ مشرک ہے، بیٹا کون ہے؟ موحد اور نبی بھی ہے. اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے، ہے نا. اور اس کے بالمقابل باپ کون ہے؟ مشرک ہے. ایک موحد بیٹا جو نبی ہے وہ اپنے مشرک باپ سے بات کر رہا ہے. بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہتا ہے یا اباتی، اے میرے ابا. اللہ اکبر. آج ہماری حالت کیا ہے نوجوانوں کی؟ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مجھ سے، جس کسی کو تھوڑا بہت شعور آ جائے نا، قرآن اور سنت جاننے لگے، توحید کا ادنا سا علم آ جائے، چھوٹا سا علم توحید کا آ جائے، پوری نہیں، کچھ سنت جان لے وہ، تو اس کے مقابلے میں اپنے باپ کو جو انہوں نے لا علمی میں باپ دادا کے دیکھا دیکھی، صحیح علم نہ آنے کی وجہ سے، صحیح عالم سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح خطیب کی خطبہ نہ سننے کی وجہ سے، صحیح مقرر کی تقریر نہ سننے کی وجہ سے، صحیح کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، وہ ماں باپ جو توحید سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں، جن کے عمل میں کچھ شرک ہے، جن کے اعمال میں سنت کی جگہ کچھ بدعات ہے، لا علمی کی وجہ سے، اب یہ نوجوان اپنے ماں باپ سے عجیب انداز سے بات کرتا ہے. بات تم تو مشرک ہو، تم لوگ تو کافر ہو. کتنے ایسے واقعات میرے سامنے آئے. ماں باپ نے فون کر کے کہا کہ ایسی حالت ہو گئی ہے. سوچنا چاہیے ہمیں. اگر ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں، اپنے مشرک باپ سے
جبکہ ہم اپنے باپ کو مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں. کچھ شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں ان کے اندر، سنت کے مقابلے میں کچھ بدعات ہے ان کے اندر، اس کے باوجود نہ ہم اپنے باپ کو مشرک کہہ سکتے ہیں، بدعتی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں تو یقینی ہے اور حتمی ہے کہ آذر مشرک ہے. اپنے مشرک باپ کو ابراہیم علیہ السلام خطاب کر کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ اس بت کی؟ کون سا بت؟ ما لا یسمعو، جو سننے کے بھی لائق نہیں ہے، جو سننے کے بھی لائق نہیں ہے، ولا یبصرو، اور دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کوئی فائدہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے. یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ فائدہ دینے والا ہوگا؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا آپ کو، کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بھائی پتھر تو سن نہیں سکتا نا، دیکھ نہیں سکتا نا، کان بنا دے اس کے لیے مٹی کا، آنکھیں نکال دے اس کے لیے، تو قوت سماعت تو نہیں آ سکتی نا اس کے اندر، قوت بصارت تو نہیں آ سکتی نا اس کے اندر، منہ بنا دیں گے، قوت گویائی تو نہیں آ سکتی نا اس کے اندر. یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے کی جو نہ سننے کے لائق ہے، نہ دیکھنے کے لائق ہے، نہ نفع نقصان، نہ نفع فائدہ دینے کے لائق، کچھ کسی لائق تو نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یا ابتی، اے پڑھیے سورہ مریم کی آیت ہے یہ، یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، ما لم یاتی کا، جو آپ کو نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے مجھے ایک ایسی علم عطا کی جو آپ کو نہیں ملی. اللہ رب العالمین نے مجھے سکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے آسمان کو دکھایا، زمین کو دکھایا اللہ رب العالمین نے، اور ہم یقین کرنے والوں میں شامل ہو گئے. ہمیں پتا ہے، اس بات کا علم مجھ کو آ چکا ہے کہ اس پتھر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ پتھر آپ کی تقدیر کو نہ بگاڑتا ہے، نہ سنوارتا ہے، نہ برا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ پتھر پر بھروسہ کرتے تھے، مسلمان پتھر پر بھروسہ کر رہا ہے، کرتا ہے نا. جا کر کے دیکھیں، بہت سارے پتھر ملتے ہیں، انگوٹھی بنا بنا کر پہنتے ہیں لوگ. ہر پتھر کی الگ کوالٹی ہے، ہر پتھر کی الگ کوالٹی ہے. کوئی کہتا ہے یہ پتھر تقدیر بنا دے گا، یہ پتھر مالدار بنا دے گا، یہ پتھر اولاد دے دے گا، یہ پتھر بیماری سے دور کر دے گا. پورا 10 انگلی پتھر پہ جڑا ہوا بیٹھا ہوا، کہاں؟ نالی کے پاس بیٹھا ہوا، 10 انگلی میں پتھر پہن کر کے، اور بیٹھا کہاں ہے؟ نالی کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے وہ. اچھا تو دینے والا کتنا بیوقوف ہوگا اس کو؟ کیا بیوقوف آدمی ہوگا؟ وہ پتھر جو بیچ رہا ہے، سڑک کے کنارے نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، 2 روپے کے لیے ترس رہا ہے. اگر وہ پتھر اتنا قیمتی ہوتا کہ اس کو مالدار بنا دیتا، اس کو تو کروڑپتی ہونا چاہیے تھا نا، تو راستے پہ بیٹھنے والا ہوگا. لیکن اندھ بھگت جو ہوتے ہیں نا، اندھ بھگت ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی پتھر کو لینے کے لیے پریشان ہیں، انگلی میں پہن رہے ہیں، یہ انگوٹھی پہن رہے ہیں، وہ انگوٹھی پہن رہے ہیں. یہ پتھر پر ایمان لانا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، ما لم یأتی کا، جو آپ کو نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری بات مان لیجئے، آپ میرے راستے کی اتباع کر لیجئے. جو دعوت میں دینا چاہتا ہوں کہ ان پتھروں کی عبادت مت کیجیے، ان بتوں کو خدا مت مانیے، اس بات پر آ جائیے، مان لیجیے میری بات کو. اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کی بالکل سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کر دوں گا،
آپ راستے سے بھٹکے ہوئے، جس راستہ کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جو راستہ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم اسی سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیں گے آپ کو، آپ میری بات کو مان لیجئے۔ باپ کو دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت باپ کو دیا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اس سے بھی اور آگے بڑھیے، واضح لفظوں میں کہہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ یہ جو آپ کو بدھ بنا رہا ہے نا، یہ آپ کو بدھو بنا رہا ہے، جو بدھ بنوا رہا ہے آپ سے وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس میں آپ کا اپنا دماغ کچھ نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی سوچ کچھ نہیں ہے، آپ کی اپنی فکر کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے، شیطان آپ کو رحمان سے ہٹا کر اپنی بندگی میں لگا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان خود رحمان کا ٹھکرایا ہوا ہے۔ شیطان کو اللہ نے راندے درگاہ کر دیا، ٹھکرا دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ نے۔ لہذا شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تیرے بندے کو بہکائیں گے، اس کو سیدھے راستے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس کو بہکائیں گے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے بہکائیں گے۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، ورگلا رہا ہے، اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے آپ کو اس پتھر کی عبادت میں لا کر کے لگا دیا۔ کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے رب کا یعنی رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس دعوت کے نتیجہ میں کیا ہوا؟ دعوت توحید کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ توحید کی دعوت جو ہے نا، اس کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ توحید چھوڑ کر کے آپ سارا کام کیجئے، توحید چھوڑ کر کے نا اب سب کچھ کیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھیے، مسلمان علاقے، مسلم ماحول میں گلی گلی، محلے محلے نماز کی دعوت دینے والے ملیں گے آپ کو۔ سب جانتا ہے کہ چند لوگ جو آ رہے ہیں نا، ابھی یہ بولیں گے چلو مسجد چلو، چلو مان لو، نماز سے کس کو انکار ہے؟ چلو بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے، مغرب سے آ رہا ہوں، کہ کہتا ہے عشاء سے آ جاؤں گا میں۔ یہ دعوت بہت آسان دعوت ہے۔ اصل جو دعوت ہے نا وہ توحید کی دعوت ہے، جس دعوت پر تکلیفیں آتی ہیں، جس دعوت پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ دعوت کہاں کوئی پیش کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ کچھ تنظیم و جماعت ایسی ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ حکومت کے لیے، بس حکومت قائم کر لیں گے ملک کے اندر، اور اس کا نام خلافت رکھیں گے، خلافت قائم کریں گے ہم۔ اسی کے لیے جی رہا، اسی کے لیے مر رہا ہے، اس کو مطلب نہیں ہے کہ کون لوگ ایسا ہے جس کو عقیدہ توحید نہیں معلوم، کون ایسا ہے جو شرک کر رہا، اس کو کوئی مطلب، ہم کو بس حکومت قائم کرنی ہے۔ اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حکومت ہے، خلافت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو تعداد میں، بہت کم لوگ ملیں گے جن کی زندگی کی ساری جدوجہد اور ساری محنت اسی بات کے لیے ہے کہ اللہ کی توحید لوگوں کو سکھا دی جائے، لوگ توحید جان لیں، لوگ توحید سمجھ لیں کہ توحید کیا ہے، توحید کو پہچان لیں، شرک کی خباثت، شرک کی گندگی سے بچ جائیں، پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیے۔ یہ تعداد بہت کم ہے، اور تعداد ایسے لوگوں کی ہمیشہ کم رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو میرے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا ان کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی ہے، باپ بھڑک گیا، وہاں پر باپ بھڑک گیا ہے۔ ابھی اس کے بعد بھی ہے
کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی بندگی مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک یہ شیطان جو ہے رحمان کا ٹھکرایا ہوا ہے. پھر کہتے ابراہیم علیہ السلام یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا جان مجھے خوف ہے اس بات کی. کس بات کا خوف؟ اس بات کا خوف مجھے ہے کہ آپ پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بس آپ جس طریقے سے شیطان کی چلا چپاٹی کر رہے ہیں، شیطان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کے ہر الٹی ترچھی باتوں کو آپ یقین کر لے رہے ہیں اور اسی کے پٹی میں پڑھے چلے جا رہے ہیں، اسی کی پٹی اپنے آنکھوں میں باندھ لیا آپ نے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پر اللہ کے جانب سے کوئی عذاب آ جائے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. یہ دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو. اس دعوت کے بعد کیا ہوا؟ اس دعوت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے باپ خوش نہیں ہوئے، شاباشی نہیں دی، پیٹ نہیں تھپتھپایا، انعامات سے نہیں نوازا، جائیداد میں ساری چیزیں اٹھا کر نہیں دے دی کہ لو تم تو میرا لخت جگر ہو، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی، اب تک تو اندھیرے میں تھے، گمراہی میں تھے. ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ باپ سخت ہو گیا اپنے بیٹے کے اوپر. باپ سختی میں آ گیا، غصہ ہو گیا باپ، اور باپ نے سخت انداز اختیار کر لیا اپنے بیٹے کے خلاف. اب یہ باتیں کیا ہوئی، باپ نے کیا جواب دیا، باپ کا ریئیکشن کیا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں پھر سے گزارش کروں گا آپ تمام سے کہ جو بھی درس میں آ رہے ہیں آ رہی ہیں وہ آئندہ درس میں بھی سلسلہ وار آتی رہیں اور اپنے گھروں سے اپنی دیگر خواتین کو بھی لے کر آنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سننے کا انہیں بھی موقع مل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.